سلمان صاحب بریک سے پہلے انہوں نے وہی بات کی تھی کہ آپ لوگ ڈپلیکشس بیہیویئر کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور یو لرن اٹ دا ہارڈ وے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اس پہ تو آپ جو کامنٹ آپ نے دینا ہے دیں، لیکن ایک طرف آپ کی ٹیم کہتی ہے کہ جی ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ 180 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی سزا دیں گے، اور چیئرمین نے بھی، عمران خان صاحب نے بھی بار بار کہا کہ یار جلدی کرو، جو کرنا ہے کرو، ہمیں پتہ ہے سزائیں دینی ہے سب کچھ. ایک طرف آپ کو یہ سزائیں بھی نظر آ رہی ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، دوسری طرف انہی سے نیگوسیشنز اور پبلکلی کہنا کہ ہم انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ تھوڑا سا ہضم نہیں ہو رہا. کیونکہ ادھر تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایون شاید میاں صاحب پریزیڈنٹ بننے کے بعد نواز شریف وہ شاید اپنا بیانیہ تھوڑا سا سخت کرنے کے اوپر تیار ہیں. تو isn't this a ٹائم کہ جہاں آپ لوگوں کو بات کرنی پڑے گی ان لوگوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ؟ اگر آپ کا مائنڈ ہو کہ بات کریں گے تو شاید ادارہ آپ کی بات سن بھی لے. اگر آپ اکیلے سائلوز میں بات کریں گے تو کیسے بات بڑھے گی؟ مالک صاحب، ہم بار بار شاید وہی بات دہرا رہے ہیں. اس طرف سے یہی آئے گا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں جمہوری عمل کو تقویت پہنچانے کا، یہ تو ہاتھ پکڑ کے آنا چاہتے ہیں. میں کہتا رہوں گا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارا ووٹر، ہماری پارٹی بالکل یہ نہیں چاہتی. تو ایک تکرار ہے جو ہم کرتے رہیں گے، اس میں ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے. لیکن یہ ضرور بتا دیں، آپ 180 ملین پاؤنڈ میں کنوکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سزا ہوگی؟ کی ظاہر کر رہی ہے. میں ان مقدمات میں ڈیالہ جیل میں خود کھڑا رہا ہوں. وہ تو ایک حکم کے تحت تمام معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس کی اپیل جب ہائی کورٹ سپریم میں آئے گی تو آسان نہیں ہوگا ان کنوکشنز کو مینٹین رکھنا. لیکن ایک مجھے مثال دینے دیجئے. دیکھیں، امریکن ایمبیسڈر سے عمر ایوب صاحب ملے، بہت اس کا واویلا کیا گیا، دیکھیں یہ یو ٹرن ہے، یہ کیوں ملے. حقیقت اس کی یہ تھی کہ امریکن ایمبیسڈر صاحب نیشنل اسمبلی آ رہے تھے، اور ان کے آنے سے پہلے ایمبیسی نے منسٹری آف فارن افیئرز سے درخواست کی کہ ہم جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی، وہاں ہماری ملاقات کرائیے اسپیکر سے اور لیڈر آف دی اپوزیشن سے. منسٹری آف فارن افیئرز نے خط لکھا، اور اس کے بعد اسمبلی کی پریمیسز میں، وہاں جو ان کا دفتر ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا، وہ آئے اور ان سے ملاقات ہو گئی. اب انہوں نے ان سے ملاقات عمر ایوب صاحب نے کی ایز لیڈر آف دی اپوزیشن آن دی ریکویسٹ آف دی منسٹری آف فارن افیئرز. اس کو ایسے اس کی تعبیر کی گئی اور ایسے اس کو پروجیکٹ کیا گیا جیسے ہم جا کر کوئی ان سے گزارش کرنے گئے ہیں. دیکھیں، بیانیہ بنانا بڑا آسان ہے. سلمان کیسے تعبیر نہ کریں، میری گزارش ہے کیسے تعبیر نہ کریں جب آپ نے 1.5 سال ایک ملک کو، پورے ملک کی حکومت کو آپ نے رگیتا ہے عوام میں، اور کہا ہے جی ہماری حکومت کو گرانے والا امریکہ تھا، اور اب آپ اسی کے ایمبیسڈر سے ملیں گے، سوال تو اٹھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو انہوں نے دعوت دی تو آپ نے مل لیا. آپ نے اس ملک کو 1.5 سال آپ کے لیڈر نے بطون کیا. ٹو بی فیئر سلمان، اس میں دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کتنی ایک اور باتیں مانتے ہیں منسٹری آف فارن افیئرز کی، لیکن سلمان اس کا ایک اور کانٹیکسٹ بھی ہے. جب ایون جرنلسٹ بھی ملے تھے جا کے ایمبیسڈر کو، جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی، تو ان کے نام، پتے، ٹیلی فون نمبر سوشل میڈیا پہ آپ کے لوگوں نے ڈال دیے تھے، اور ان کو ایز اے غدار پینٹ کر دیا تھا. اس لیے یہ ایک سپر سینسٹیو سبجیکٹ ہے، شاید نہ بنتا. آپ لوگوں نے اس کو ایشو بنایا تھا. دیکھیں، حیرانی مجھے اس بات پہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ایک آئینی عہدہ ہے، اور ایک فارن گورنمنٹ جب منسٹری آف فارن افیئرز کے ذریعے کہتی ہے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں تو یہ فرض ہو جاتا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا کہ وہ ملے. لیکن اس کے علاوہ بھی میں کہوں گا کہ اگر ہم امریکہ سے ملیں، ان کے ایمبیسڈر سے ملیں، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے. وی آر دا گورنمنٹ ان ویٹنگ. مجھے تو کوئی نقص نظر نہیں آتا. میری گزارش ہے بانی چیئرمین بطور وزیر اعظم آن ریکارڈ ہے کہ اپوزیشن سفارتکاروں سے کیوں ملتی ہے. ماضی میں بار بار انہوں نے اپوزیشن کو غداری کی حد تک کہا کہ جو اپوزیشن سفارتکاروں سے ملنا غلط ہے اور غداری ہے. اب وہ خود مل رہے ہیں. اصل تو کنٹراڈکشن یہ ہے کہ جس اے ایمان والوں وہ کیوں نہیں کرتے جو کہتے تھے تم. جب آپ نے کہا کہ اپوزیشن کا سفارتکاروں سے ملنا غداری ہے، تو جب آپ خود ملے تو وہ ٹھیک ہے، وہ غداری نہیں ہے. یہ غیر متعلق بات ہے. ایک سازش کے ماحول میں ملنا اور بطور لیڈر آف دی اپوزیشن ملنا یا لیکن سلمان who decides کہ سازش کا ماحول ہے. یہ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کبھی، میں تو چاہتا ہوں سارے سب کو ملیں. میں تو ٹوٹلی مجھے کوئی چیز نہیں لگ رہی، کیونکہ آپ لوگوں نے اعتراض کیا تھا جب باقی لوگ ملے تھے. مسلط کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، ماضی کا ایک اپنا کانٹیکسٹ تھا، سیاق تھا. آج کا سیاق و سباق کچھ اور ہے. کوئی بڑی سیاسی جماعت
نہیں رہ سکتی غیر ملکیوں سے ملے بغیر، غیر ملکی قوتوں سے ملے بغیر، سفارتکاروں سے ملے بغیر۔ دن دہاڑے ملتے ہیں ہم، اور اگر ہم ملتے ہیں تو پاکستان کی فلاح کے لیے ملتے ہیں۔ مجھے اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کسی بھی ملک سے ہمیشہ کے لیے کٹی کر لے۔ ایک دفعہ تو نہیں ہے نا، اٹس ناٹ اے ون ٹائم ڈیل تو نہیں ہے نا، پورا 1.5 سال ایک سازش کا بیانیہ بنایا۔ خرم صاحب ایک بات سنیں، خرم صاحب ایک بات بتائیں، خرم صاحب ایک بات بتائیں، نہیں خرم صاحب ایک بات بتائیں، ہر چیز کو ایک کانٹیکسٹ میں تو رکھنا ضروری ہے نا۔ اگر ایک ٹائم پہ کسی سے تعلقات خراب ہو، یو تھنک دیٹ پرسن از آؤٹ ٹو گیٹ می، اب وہ ساری زندگی کا تو نہیں ہو جاتا اس طرح۔ تو آپ لوگوں نے آپ لوگ میں خرم صاحب سے پوچھتا ہوں نا، اس طرح آپ لوگ کہتے ہیں جی باجوہ صاحب نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ان کی ایکسٹینشن میں آپ شامل تھے، تو اس طرح تو چیزیں پھر آگے پیچھے ہوتی ہیں ہر ایک کی۔ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ ایکنالج کریں کہ آپ نے پاکستان کے عوام کو گمراہ کیا 2.25 سال، اور آپ نے غلط کیا، اور آپ نے کہا کہ جناب امریکہ ہمارے خلاف سازش میں شامل نہیں تھا۔ اگر تو شامل نہیں تھا تو یہ بھی ایکنالج کریں، اور اگر تھا تو پھر ملنے سے اعتراض کریں، کیونکہ بانی چیئرمین بطور وزیر اعظم اپوزیشن کو خود آن ریکارڈ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا کیا کام ہے جا کے وہ سفارتکاروں سے ملے۔ بھئی اگر آج آپ اسرٹ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ضرور ملنا چاہیے، میں ایگری کرتا ہوں کہ ملنا چاہیے، چھوڑ دیں اس بات کو، اب دونوں اس بات کو چھوڑ دیں، میرے پاس 2-3 منٹ ہے۔ I want something، مجھے یہ بتائیں سلمان، جو آج آپ کے اوپر واپس آ رہے ہیں۔ سلمان آپ بھی بتائیے، خورشید صاحب آپ بھی بتائیے، جتنی مسٹرسٹ ہے کیا بیسس بن سکتی کہ آپ کی پارٹیز آپس میں بات کریں؟ بیکاز اگر پی ایم ایل این کہتی کہ ہم بات کرنے پہ تیار ہیں، جو آج خواجہ صاحب نے کر دیا ہے پارٹی کے ساتھ، تو وہ تو لگتا ہے کہ نہیں، کوئی تیار نہیں ہے۔ سلمان آپ بتائیں، شارٹ آف سینگ کہ جی حکومت چھوڑ کے ساری سیٹیں ہمیں واپس کر دو، وہ تو انہوں نے نہیں کرنی، واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ؟ نہیں دیکھیں، یہ تو وہ مانے نا کہ کچھ غلط ہوا، اور مانے کہ ایک ثانیہ ہوا، وہ کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر آپ بھی مانے کہ آپ نے کچھ لوگ مئی 9 میں شامل تھے، ناٹ ایز اے پارٹیز انڈیویجول، آپ بھی مئی 9 پہ ٹوٹل ڈینائل کرتے ہیں، وہ فیبروری 8 کا ٹوٹل ڈینائل کرتے ہیں، دونوں انوالوڈ ہیں، وہ فیبروری 8 میں انوالوڈ ہیں، آپ نے 9 میں انوالوڈ ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ ضرور 30 40 50 100 لوگ ہوں گے انوالوڈ، جنہوں نے گملے توڑے، جنہوں نے ٹریس پاس کیا، ان کو آپ بالکل سزا دیجئے، لیکن اگر آپ یہ کوشش کریں کہ 10,000 لوگوں کو آپ نے معطوف کرنا ہے، ایک ہی شخص پہ آپ نے 6 مختلف شہروں پہ مقدمے بنانے ہیں اسی دن کے حوالے سے، تو یہ آپ کا جھوٹ کہیں نہیں پہنچے گا۔ جو 50-100 لوگ تھے ان کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے، ان پہ مقدمے بناتے اور صحیح مقدمے بناتے، تو آج تک تمام مقدمے ختم ہو چکے۔ لیکن آج آپ کے لیڈر، آج آپ کے عمر ایوب صاحب نے ہاؤس میں کھڑے ہو کہا ایبسولوٹلی ہمارا کوئی بندہ نہیں تھا۔ آپ لوگ بھی تو دوسری ایکسٹریم کرتے ہیں نا، اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہم ہنستے ہیں، جب آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑا ہو کے کہتا ہے ایبسولوٹلی پی ٹی آئی کا کوئی نہیں تھا، تو اس پہ بھی ہنسی آتی ہے۔ نہیں دیکھیں، پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کرنے موجود، اس احتجاج کے دوران اگر ٹریس پاس ہوا، یہی میں کہہ رہا ہوں، ایک لکیر ہے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے تھا، کسی پراپرٹی میں اگر وہ داخل ہو گئے تو اس کی 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے سزا ہوگی، وہ آپ دے دیجئے۔ جہاں تک مالک صاحب ان سے پوچھئے کہ پشاور کی غلہ منڈی میں 150 زندہ جانور کس نے جلائے ہیں؟ ان کو خود ہی آگ لگ گئی تھی، ریڈیو پاکستان پشاور کو خود ہی آگ لگ گئی تھی، جنہا ہاؤس لاہور کو خود ہی آگ لگ گئی تھی۔ کس نے آگ لگائی؟ دیکھیے مالک صاحب مجھے عرض کرنے سر I've run out of time totally، میری بالکل I've run out of time، مجھے آپ دونوں کا بہت شکریہ، سوری ہمارا وقت ختم ہو، ٹائم ویسے ہی تھوڑا تھا۔ ناظرین آپ نے دیکھا، مجھے تو لگتا ہے ابھی گفتگو نہ ادھر ہونی ہے، نہ پولیٹیشنز کے آپس میں ہونی ہے، نہ ادارے کی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونی ہے، ابھی ایسے ہی چلے گا جب تک کوئی اور سرکمسٹانسز چینج نہ ہوں۔